معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ معزز ناظرین، عمر نام، ابو حسف کنیت، فاروق لقب، والد کا نام خطاب، نسب 9ویں پشت پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں ایک نام، کعب کے 2 فرزند تھے، مروہ اور عدی۔ مروہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عدی کی اولاد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ہی ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عدی عرب کی باہمی مناجات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے اور قریش کو کسی قبیلے کے کوئی ملکی معاملات پیش آیا کرتے تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ آپ بہت طاقتور تھے۔ اسلام سے پہلے جیسی شدت کفر میں تھی، اسلام کے بعد ویسی ہی شدت اسلام میں ہوئی۔ آپ کے مسلمان ہو جانے کے بعد دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ منصب وزارت پر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزارت کے ساتھ ساتھ مدینہ کا قاضی بھی بنا دیا اور صدیق اکبر کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت میں جس قدر خدمت و اشاعت دین اسلام کے لیے کی، اس جیسی عظیم الشان فتوحات حاصل کی، ان کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 10 سال 6 ماہ 10 دن تخت خلافت کو زینت بخشی۔ فجر کی نماز میں ابو لولو مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور 1 محرم 24 ہجری کو اس دارہ فانی سے رحلت فرمائی۔ روضہ نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں مدفن پایا۔ مسلمانوں کا اقبال بھی ان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ معزز ناظرین، آپ کا اسلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کافی دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب سے دین اسلام کو عزت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور مشیت الہی نے ان کو اسلام میں داخل فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، ان کے تیور دیکھ کر دریافت کیا کہ اے عمر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پیغمبر کو قتل کرنے۔ ان صحابی نے کہا، اچھا پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید ابن زید مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ملی تو اپنی بہن کے گھر گئے اور بہنوئی کو بہت مارا کہ ان کے سر سے خون بہنے لگا اور ان کو زمین پر گرانا چاہا کہ گلا دبا دیں۔ یہ دیکھ کر ان کی بہن سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اے میرے بھائی، ہم تو مسلمان ہو گئے اور اب جو تمہارا دل چاہے کرو۔ یہ سن کر ان کے دل پر ایک خاص اثر ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ دیا اور بہن سے دریافت کیا کہ تم کیوں مسلمان ہو گئی؟ انہوں نے ساری کیفیت بیان کر دی اور قرآن مجید کا ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کی بہن ایک ورق لے کر آئیں جس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے چاہا کہ خود ہاتھ میں لے کر پڑھیں، لیکن ان کی بہن نے فوراً کہا، اے میرے بھائی، اس کتاب کو ناپاک لوگ نہیں چھوتے۔ اس کے بعد ان کی بہن نے آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ انقلاب عظیم آپ کی طبیعت میں پیدا ہو گیا اور جس سر میں کفر کا سودا تھا، اب اس میں اسلام کا سودا سمایا، اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ غزوہ بدر، سب سے بڑا کام اس غزوے میں یہ کیا کہ اپنے حقیقی ماموں عاص بن حشام کو میدان جنگ میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے اور قیدیان بدر میں بھی تھے، لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے خلاف دیکھ کر حضرت عمر نے پرزور حمایت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا انہوں نے سب قیدیان بدر کے سلسلے میں قتل کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا، اگرچہ عمل ان کی رائے پر نہ ہوا، مگر خدا کو ان کا مشورہ اتنا پسند آیا کہ ان کی تائید میں آیت قرآن نازل کر دی۔ غزوہ احد میں باوجود انتشار کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی شہرت سے اور اسلامی فوج کے درمیان میں کافروں کے لشکر کے داخل ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق میدان جنگ سے نہیں ہٹے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کے لیے ہمراہ تھے اور ابو سفیان کی باتوں کا دندانے شکن جواب انہی نے دیا تھا۔ غزوہ خندق، اس غزوہ میں ایک جانب سے حفاظت آپ کے سپرد تھی۔ اس مقام پر ایک مسجد بطور یادگار ان کے نام کی بعد میں بنائی گئی۔ غزوہ بنی مستلق، اس غزوے میں مقدمہ جیش انہی کے ماتحت تھا۔ آپ ہی نے کفار کے ایک جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام تر خفیہ حالات دریافت کر لیے، پھر اس جاسوس کو قتل کر دیا تھا۔ کافروں پر اس واقعے کا بڑا رعب طاری ہو گیا تھا۔ اس غزوے میں یہ خدمت بھی آپ ہی کے سپرد تھی کہ عین ہنگامہ جنگ میں اعلان کر دے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے گا اس کو امان دی جائے گی۔ غزوہ حدیبیہ، اس غزوے میں غیرت ایمانی اور حمیت دین کا ایک ایسا غلبہ طاری تھا کہ مغلوبانہ صلح پر کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے، اور اسی جوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ آپ خدا کے سچے نبی ہیں، کیا ہم حق اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب صحیح ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ اپنی اس گفتگو میں بعد میں بہت نادم ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے بہت روزے رکھے، نمازیں پڑھی، خیرات کی، غلام آزاد کیے تاکہ اس گستاخی کا کفارہ ہو جائے، تاکہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اچھی بات کی تھی، گستاخی نہ تھی۔ حدیبیہ سے لوٹتے وقت جب سورہ انا فتحنا نازل ہوئی، جو صحابہ کرام کے قلوب کے لیے جو اس مغلوبانہ صلح سے زخمی ہوئے تھے بہترین مرہم تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سنائی، کیونکہ اس میں فضیلت اور خوشخبری انہی کے لیے ہے۔ غزوہ خیبر، اس غزوے میں میمنہ لشکر کے افسر یہی تھے۔ اس لڑائی میں ہر شب کو ایک صحابی پہرا دیتے تھے۔ جس شب میں آپ کی باری تھی، آپ نے ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس سے تمام حالات خیبر معلوم ہو گئے اور یہی چیز فتح خیبر کا بہترین ذریعہ بنی۔ غزوہ حنین، اس غزوے میں جماعت مہاجرین کا جھنڈا انہی کے سپرد تھا، جس سے اس امر کا اظہار ہوا کہ جماعت مہاجرین کی سرداری آپ کو عطا کی گئی۔ اسی طرح تمام تر غزوات میں کارہائے پسندیدہ انجام دیتے رہے۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے دستہ کا افسر بنا کر حوازن کی طرف بھیجا۔ معزز ناظرین، اگر حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بارے میں بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اور رحمت وسیع کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ جو کمالات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کر دیے تھے، ان کے ظہور کا پورا موقع زمانہ خلافت ہی میں حاصل ہوا۔ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، جو پیش گوئیاں قرآن مجید اور حدیث نبوی میں موجود ہیں اور ظہور ہدایت اور فتوحات مرکوز ہیں، وہ باحسن وجوہ آپ کی خلافت میں مکمل ہوئی۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسند آرائے خلافت ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم جیسا بنا دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی تھی۔ آپ کے مزاج مبارک میں سختی زیادہ تھی، غصہ جلد آ جاتا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی کیفیت تھی، مگر اس کے ساتھ 2 صفتیں عجیب و غریب تھی۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین اسی حالت میں کوئی شخص آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا یا قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو فوراً غصہ دفع ہو جاتا کہ گویا تھا ہی نہیں۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو لوگ آپ کی سخت گیری سے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری سختی اس وقت تھی جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی نرمی سے فیض یاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، مگر اب میں تمہارا والی ہوں، اب میں تم پر سختی نہ کروں گا اور اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی۔ اسی خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی حکم دوں تو کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے۔ آپ نے پھر دوبارہ یہی سوال ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اسی تلوار سے
سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ضرب مثل ہے۔ خود اپنے فرزند پر حد جاری کی۔ انہوں نے مصر میں شراب پی۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کو اپنے گھر بلا کر پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ دریں لگائیں۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے لکھا کہ عمر بن عاص، تمہاری جرت پر ہمیں تعجب ہے۔ تم نے میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب میں تمہیں معزول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا۔ تم نے میرے بیٹے کو یہ خیال کر کے امیر المومنین کا بیٹا ہے، گھر کے اندر ہلکی سزا دی، حالانکہ تم کو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے ساتھ کرتے ہو۔ اب اس کو میرے پاس بھیجو تاکہ اس کو اس کی بدعمالی کی سزا ملے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سفارش کی کہ امیر المومنین، ایک بار سزا مل چکی ہے۔ آپ نے ایک نہ سنی اور آپ کے بیٹے رونے لگے اور عرض کیا کہ اے والد، میں بیمار ہوں، دوبارہ مجھے سزا دی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے کچھ توجہ نہ دی اور قاعدے کے مطابق سزا دی۔ اس سے آپ کے بیٹے بیماری کی حالت میں 1 ماہ بعد انتقال کر گئے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گشت کے چند واقعات مشہور ہیں۔ اس دنیا میں کون بادشاہ ایسا ہو جو خود چوکیداری کا کام انجام دے؟ حضرت عمر فاروق دن میں تنہا مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور صرف ایک درہ ہاتھ میں ہوتا تھا۔ راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اسے درے سے سزا دیتے تھے۔ راتوں کو تنہا گشت کرتے تھے۔ نہ صرف مدینہ بلکہ باہر ملکوں میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ وہاں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ لوگوں کی تلوار سے زیادہ خوفناک ہے۔ ان کے گشت کے واقعات تو بہت ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق گشت کر رہے تھے۔ ایک اعرابی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ یہی باتیں آپ اس سے کر رہے تھے، لیکن یکایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی، ایک عورت ہے جس کے درد زا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے کلثوم، ذرا کپڑا تو تبدیل کرو اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ آپ ان کو لے کر اس اعرابی کے گھر پہنچے اور اس اعرابی سے فرمایا کہ کیا اس عورت کو اندر جانے کی اجازت ہے؟ اس اعرابی نے اجازت دے دی اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر تشریف لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت کلثوم نے پکار کر کہا کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دے دو کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس اعرابی نے جب امیر المومنین کہتے ہوئے سنا تو کانپ گیا اور جلدی سے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، صبح کو ہمارے پاس آنا اور اپنے اس بچے کا وظیفہ مقرر کر کے کچھ لے جانا۔ ایک شب کو آپ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک ضعیفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نہ اس وقت امیر المومنین یہاں موجود ہیں اور نہ منع دی۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ظاہر میں تو امیر المومنین کی اطاعت کرے اور باطل میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم کو، جو اس وقت آپ کے ساتھ تھا، کہا اس مکان کی کوئی نشانی بنا دو، اور دوسرے دن آپ نے وہاں ایک شخص کو بھیجا اور اس کو اپنے صاحبزادے عاصم کے لیے پیغام دیا اور فرمایا کہ اس میں برکت ہوگی۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کے بطن سے تھے۔ معزز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں سے ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے، دین اسلام کی عزت و شوکت بڑھ گئی، اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر چشم فلک نے نہ دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ آپ کی شہادت کا مختصر حال یہ ہے کہ جب آپ اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسب میں
اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کے تیور آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو گیا، اب یہ گھٹنا شروع ہوگا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ریت بہت بڑھ گئی ہے اور اب کمزور ہو چکا ہوں، خداوند قبل اس کے مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ روز معمول کے مطابق نماز کے لیے مسجد میں بہت جلدی تشریف لے گئے۔ اسی وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اس درہ سے جگاتے تھے۔ اس کے بعد مسجد پہنچ کر نمازیوں کو صف درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور نماز شروع کرتے تھے۔ نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی شروع کی، صرف تکبیر تحریمہ کہہ پائے تھے تو ایک مجوسی کافر ابو لولو جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، زہر آلود خنجر لیے مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر کے ساتھ لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کے امامت کی مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار حائل تھیں، ان سے نکل جانا آسان نہیں تھا، لہٰذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، اتنے میں نماز مکمل ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ معزز ناظرین، اتنا عظیم واقعہ ہو گیا، لیکن کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی، بلکہ نماز کو پورے اطمینان کے ساتھ مکمل ادا کیا۔ نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لوگ ان کے گھر پر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے نماز فجر اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو لولو مجوسی۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر اتنی بلند آواز سے پڑھی کہ باہر تک آواز آئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ملی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔